میں بانیان کی طرف سے مشکور ہوں تمام مومنین کرام کا جو یہاں پر تشریف لائے، علماء کرام اور ذاکرین عظام جنہوں نے اپنے بڑے مصروف شیڈیول میں سے کچھ ٹائم نکالا اور یہاں اس مجلس کی زینت بنے، اور میں دعا گو ہوں کہ مالک ملک اللہ بانیان کا یہ صف ماتم بچھایا ذاکرین علماء کرام کی پڑھائی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، اور سب سے بڑی دعا ہادی برحق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں ملتمس ہوں بحر المصائب حاجی علامہ محمد عباس قومی صاحب سے کہ وہ ذکر فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائے اور اختتام مجلس پر شبیہ علم سرکار عباس علیہ الصلوۃ والسلام برآمد فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ محمد وعجل فرجهم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیاً وظہر لجائب تجد ہو آنا لگا فی النوائب کلہم من وغم من سینجلی بے علیاً بے علیاً بے علی یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وَلْأَنْ أَدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ مجلس آزادی مقبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ بانیان مجلس جمعی مرحومین بالخصوص جناب سال ثواب کی مجلس ہیں، اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار واعظین ذاکرین شہداء ماتمیان بانیان عزاداران جلے دنیا تو چلے گئے اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا نہیں، ان سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات۔ جتنے تو معزز اور محترم شرفا عزیزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عزیزدار کافی ہے سارے زیرک چہرے دوترے بندے ہیں کی تھی باقی شاید سنیا نہیں تے شاءاللہ کسی دی تھی دکھی نہ کوئی ہائے کرے نہ کرے کسی دا آنسو ترے نہ ترے پتہ اس سے پیوں نو ہوندہ ہے جس دی دھی دکھی ہوئے اور زندگی بر یاد رکھنا خاندان اہل بیت دی اپنی قسمت انہاں دی ہر دھی دکھی میں گن دینا تو اسے ٹھڈا صاحب رہے پاک رسول دی دی دکھی جتنے دن بابے تو بعد زندہ رہی تڑپ دی رہی تے ایک بھی سوکھ دا سا نہ آیا مولا علی علیہ السلام دیاں دھیاں دکھی بزاراں درباراں تے زندانہ چ رول دیاں رہی جتنی انہاں دیاڑے دکھی ہیں اس دا بھی کوئی اندازہ لگ سکتا قدیس بازار قدیس بازار اگلے دو جملے تے توڑے ہائے نہ نکلی توڑا اپنا ضمیر پریشان ہو سی امام حسن دیاں دھیاں دکھی
جنہاں نے زندگی بھر بابے دے جنازے جے لگے ہوئے تیر نہ بھولے تے امام حسین دیاں دھیاں تے دکھاں دیاں عد مک گئی تے 7ویں امام دیاں دھیاں رول گئی کوئی کدائیں کوئی کدائیں کوئی کدائیں جڑے پاک سین اس تے اجڑے تے لٹے گھر دا پرسد دے میں تشریف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات محمد عجل فرجہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے ہر چہرہ زیرہ کو دانات تشریف فرما پہلے تو دعا ہے کہ مالک پر یہ عظیم عبادت قبول فرمائے محبت مودت اہل بیت پر نصیب رہے ظہور امام مالک تاجیل فرمائے مالک الملک اللہ قادر مطلق اللہ اللہ کل شین قدیر اللہ عزدارہ دی تے عزداری دی حفاظت فرمائے بانیان نو مالک رزق وسیع دے وے اور نہ دے جمیع مریضان نو مالک شفا عطا فرمائے بالخصوص نہ دے بزرگ جناب علی محمد مولا صحت و عافیت عطا فرمائے قرآن مجید دی ایک آیت میں جناب دی خدمت پیش کی ہے پڑھی میں سونی تو اڈے جو تھوڑیاں بندے ہیں وہ تو اڈے چہرے تو پتہ لگا سونی تھوڑیاں بندے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر پڑھ دینا چاہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا یہ آیت قرآن مجید دو جگہ تے کریم فرمیندے کہ اگر تساں میریاں نعمتاں شمار کرو گن نہیں سکتے چونکہ آیت دو جگہ تے ہے میں بھی ترجمہ دو دفعہ کرنا ہے تسا بھی سامنے آ جاؤ دونوں تسا بزرگ بیٹھے ہیں تسا دو سامنے آ اچھا چلو آسر لینا ٹھیک ہے ٹھیک اینن تبحال ہے چلو جب میرا آنکھ ہے جی نہیں کچھ قبول ہو جائے لے جی پھر شروع کر دیں جی اللہ فرمائے دے کر تسا میری نعمتاں شمار کرو گن نہیں سکتے گنو شمار نہیں کر سکتے نعمتاں کریم اللہ دیاں عام ہیں کیا مطلب عام دا وہ ہر کہن دین دا جڑا سن مندہ ہے اس نے بھی دین دا جڑا نہیں مندہ اس نے بھی دین دا جڑا اس نے جھکدا ہے اس نے بھی دین دا جڑا نہیں جھکدا اس نے بھی دین دا
جڑا اللہ دی اطاعت وچ حکم خدا و معصومین علیہ السلام سمجھ کے 5 گانا نماز دا عادی ہے اس نو بھی دیندا تے جن وضو ہی نہیں کرنا آندا تو انو آندا ہے پریشان نہیں ہونا جن وضو ہی نہیں کرنا آندا انو بھی دیندا ہے جڑا ماہ رجب و ماہ شعبان دے مستحبی روزے رکھی ماہ مبارک دے مسلسل روزے کریم اللہ دی اطاعت وچ رکھدا ہے اس نو بھی دیندا ہے تے جڑا چٹے دیوں ماہ رمضان وچ تازہ کھانے پکوا کے لطف لے لے کے کھاندا ہے رزق اس دا بھی بند نہیں کردا ٹھیک ہے آواز ہوتی ہر کہن دیندا جی تو سمجھ آکھ لو ہر کہن دیندا کوئی تواڈے جو بندہ ہے جڑا ہاتھ چاہ کے آکھے جو میں اللہ دی کوئی نعمت میسر نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہر کہن دیندا جی جڑا مندا ہے اس نو بھی جڑا نہیں مندا اس نو بھی جڑا جھکدا ہے اس نو بھی جڑا نہیں جھکدا اس نو بھی تے کدائیں یہ میں جملہ بالکل مٹھا آکھنا نہیں تے کدائیں جیڑا نہ مندا ہے نہ جھکدا ہے ان ڈھیر دیندا ہے کدائیں نا جیڑا نہ مندا ہے نہ جھکدا ہے ان ڈھیر دیندا ہے بے تو ہور باغی ہو لے تو ہور سرکش ہو لے تو ہور فرعون بن لے آخر ویسے کتھے این المفر کہ بھائی بھاج کے ونجن دی جان ہے ہی اچھا ساڑھے پنجابی معاشرے ایک جملہ بڑا مشہور ہے ساڑھے بندے آتے ہیں بھائی فلانے نے آج کر بڑے رنگ یہ ہے اس رنگ دے گہرائی کیے بلا بھی جس کو رزق ڈھیر ہے جس کو دولت زیادہ ہے پیسہ زیادہ ہے وہ دے واسطے ساڑھے معاشرے لکے لفظ آتے ہیں جی ان تاج کر بڑے رنگ ہیں ایک اور لفظ بھی ہے اوئے ہوئے اس سے تاج کر اللہ بڑا ہی راضی ہے پہلے یہ منو بھی توڑے معاشرے دے لفظ ہیں تو میں کی گل کردہ انہیں جی دوئیں لفظ استعمال ہوندے ہیں ایک رنگ ایک راضی ایک رنگ اون تے بڑے رنگ دعا جی اس دے اللہ بڑا راضی تے وچوں گہرائی کی ہے جس کو دولت ڈھیر ہے پیسے ڈھیر ہے لے قرآن مجید میں تو آیت پڑھ دے وہاں اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسو ما ذکروا بہی فتحنا علیہم ابواب کل شیء اللہ فرمائے جب یہ لوگ میری تمام نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو بھول جاتے ہیں فرامین معصومین کو بھول جاتے ہیں تمام نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں اللہ فرمائے میں سارے دروازے ان کے لیے کھول دے لے پھر ایدوں ہی لے لے پھر ایدوں ہی لے پھر ایدوں ہی لے جن بندے بخت رنگ تے راضی سدین دن او امتحان ہے او امتحان ہے بھی اتنی دولت نو لے کے او دیاں سوچا کیسی ہیں او دی فکر کیسی ہے اس دا عمل کیسا تقریر میں لمبی ساری کرنی دروازہ میں نے بند کرانا پہ تو بند کرا لینا میں بڑا سفر کی تھا اس مجلس واسطے تو گلہ سادیاں اینا بچے دے ذہن تے نقش کرنی ہن ایک گل تو سمجھی بیٹھے ہو نا بھی بجے نا اساں رنگ سد دیاں یا راضی سد دیاں یا بخت سد دیاں وہ اصل اج کی ہے آکھو امتحان ہے با اس دیتی ہوئی دولت نو خرچ کتھے کر دا
یا او دی اپنی طبیعت تے او اثر کیا ہوتا. اتھا ہی تو ایک دو گلہ سنا کے پھر میں تقریر شروع کرنی. حال تقریر میں شروع کوئی نہیں کی تھی. کسے بندے کو لوں جناب علی علیہ السلام علیہ پوچھیا بھئی تیری زندگی دا معمول کی ہے. سا روک کے گل سننی. تیری زندگی دا معمول کی ہے. اس ساکہ جی کچھ لب ونجے تا کھا لینا نہ لبے تو صبر کرنا. ایک بار پھر جی تسیں درا لو کچھ لب ونجے تا تو نہ لبے تا. امام مسکراک کہہ دنے تا ڈنگران دی صفت ہے. تو ڈنگران دا پتہ ہے؟ تین پتہ ڈنگران دا؟ ڈنگر کن سے دینے؟ اوہ تیرے مجھی گائیں دھون پتہ لگ گیا. میں چہرے تو پتہ لگ گیا کہ بچے ڈنگر دا پتہ نہیں لگا. یعنی اے صفت امام کیا فرمایا؟ ڈنگران دی. وہ بدہ کھڑا ہے کسے کشا پا چھڑی کھا لئی نہیں پائی. اس بندے نو اپنے تلوں زمین ہلدی نظر آئی. میں تو بڑی گال سچی کیتی آئی تو سوچ کے کیتی آئی تو وچو تو کاکھ نہ نکلیا. ایک بار میں نے آنکھوں بال پڑھ بندے کو لو مولا علی علیہ السلام پوچھا بھی تیری زندگی دا معمول کی ہے. اس کیا کیا کچھ لب ونجے کھا لینا نہ لبے دا صبر کرنا. فرمیندن اے ڈنگران دی صفت ہے. ساڑھے ہور دے آتے ہیں ڈھور سدیندن بے ڈھوران دی صفت ہے. او غریب پریشان ہو گیا ایتے پسینہ آ گیا بھی گل میں تو سچی کی تھی بناوٹ نہیں کی تھی لیکن او دے وچ شاید اکائی نہ نکلی. حوصلہ رکھ کے وعدہ مولا پھر عظمت انسانیت کیا ہے. اے گل جی ایتھے لکھ لئی نہ تو مجلس جائے دی قیمت مل جائے گی. عظمت انسانیت کیا ہے صدقے جاواں اپنے مولا دے سونے فرمان تو فرمان عظمت انسانیت ہی ہے جو نہ لبے تو شکر کر رہے لب ونجے تو بڑھ چھوڑے. نہ لبے میں شاکر جتھے رکھے شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے میں شاکر جس حالت رکھے شکر نہ لبے تو شکر کرے تے لب ونجے تو وانڈ چھوڑے مڑ تقسیم کرے سب بن کے نہ بہ جائے. چلو ان تنے ایک اور لطف علی گل سناواں سناواں جی نہیں تو اڈا دل ہی نہیں پڑھ دیں. جناب علی علیہ السلام نے ایک دن دوران خطاب فرمایا خطبے دے دوران بھائی سارے سن لو تساں دے اندر بیٹھے تساں سن لو جڑے او باہر دریاں تے بیٹھے تساں سن لو. مولا علی اپنے سامنے والے مجمع پہ آتے نے سن لو بھائی سارے سن لو. 2 سال کال پوسی کال جان دے ہو اللہ بچائے کہتے 2 سال آنکھ لو تو کال پوسی. مولا خبر دے کے گفتگو جاری رکھی. ویچ بیٹھا ساڑھے جیا تو اڈے میں نہیں اشارہ کیتا تو سا روس پاؤنا ساڑھے جا بیٹھا او سر انچا کیتا اپنے آپ نو آدھا بھی کال تون آوے ہی آوے اے تا ٹلدہ ہی نہیں جے امام جو فرمائے زمین آسمان آسمان زمین مشرق مغرب مغرب مشرق ہو سکتا ہے تے قول امام اج فرق
کال تو آوے ہی آوے مڑ اپنے آپ نو آدھے بھی گھر دا ہر کہن پتہ ہوندہ توانو ہی تو مینو ہی تو بابے اور انہوں پتہ ہے نہیں اون پتہ ہی بے ساڑھے گھر ایک سال دے دانے ہیں ایک سال دے ہیں تے اگلے سال دے کتھوں اکٹھے کران مولا خطبہ دین دے رہے ہو وچ میں کہ اگلے سال دے دانے اکٹھے کر دا بھئیو فلانے مار صاحب کو لونجا اس بھی نہیں دینے فلانے خان صاحب کو لونجا اس بھی نہیں دینے فلانے میاں کو لونجا اس بھی نہیں دینے مڑ پیچھے اپنے آپ نو آدھا جنہ کال سن لے ہون دین دین اور کوئی بھی نہیں دیتا کیڑی سادی تقریر تو ہم سنا رہے ہیں ایڈی سادی تو سنے ہی نہیں ہونی لیکن لطف بڑا آئے گا خطاب مولا دا ختم ہو گیا وہ گھر اٹھ کے آیا بیوی نے دا لے بختہ لیے کال آوے ہی آوے او مولا خبر دیتی 2 سال کا ادھی رات تائیں میاں بیوی وی دانے اکٹھے کر دے رہے جتے میں توڑے چہرے ویکھے رہے تو میری گال دے نال نہیں پیٹر دے میں اگلی سنانی ہی کوئی نہیں چھوڑ دیتا ہوتا ہے فلاں بلکل ککھنا اے جہاں مطمئن نہیں ہوئی آخر دی بیوی دی سرکار گال سنو مشورہ میں دینی ہوں عمل چا کرو تو آرام نال سو جا ادھا جلدی دانس میں تو ہارٹ اٹیک ہوندہ مردہ 1 سال دے پین اگلے سال دے کت ڈوڑا بیوی آدھی جناب صبح سویرے ناشتہ بنا دے سا این کپڑے بدل کے پاگ بن کے سدھے لگے ونیا انا کول جنہ کال دی خبر دیتی ہے تے پائے ونجی پیری پاگ رکھی پیرہ تے نہ اٹھیمی جتن تائیں اگلے سال دے لے کے نہیں اٹھی لو جی مطمئنوں کے سہیں گے تو سندہ نہیں ستے بے بھائی مطمئنوں کے سہیں گے چلو تو نہیں گل سنا دا تو دل ہی نہیں صبح سویرے جنا ناشتہ کھا پی کے تیار ایک بندہ کدے ٹورے ہیں جی پوچھا بولو سارے جناب علی علیہ السلام علیہ پاسے کیوں کیڑے سال دے اگلے بس بات ٹھیک جنہیں گیا نا مولا کو اگے اتفاق مولا تیار کھڑے نال ایک اٹھتے 2 بوریاں دانے دیاں نال ایک مومن کھڑا اے پہنچ گیا سلام مولا فرورا میں نورا اے مارنپ اے نال لے اس محلے ساڑھا ایک مومن راندہ ہے ان دانے دے کے آؤ ایک گل تو سن یاد کر لینی ہے تے مجلس تو بعد تے کل سارا دیوں دوستان سنانی ہے پر سنائی سی ہو جڑا سنو سی جو سننی نہیں اس کی تو سنا اچھا جی مارنا اپنا اے نال لے او دے مومن راندہ وانج کے دانے دے اے جناب اے دی گل دل لچ رہ گئی مولا نے کہ کام بھیج دیتا رہ گئی نا لے جناب ادھر ٹور گیا وانج کے دکل باب کیتا ادھر مومن باہر نکلا بھائی سلام بھائی جناب علی علیہ السلام نے اے تیرے 2 بوریاں دانے بھیجے اے بوریاں خالی کرتے دانے پلٹ لے وہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا ادھا میں بسم اللہ کراں میں صدقے جاواں میں لکھ سلام کرنا جو کچھ مل دے مولا دے توسل نال مل دے جتنا کھاندے ہیں مولا دی تقسیم نال کھاندے ہیں تو مولا دے تصدق نال کھاندے ہیں پر آج جا کے مولا نہ کھو وہ مسکین پیدا میں آج دانے نہیں رکھدا ہے آج دانے میں نہیں رکھدا آج دانے میں نہیں رکھدا کنج ہون کھا بیٹھیاں تے رات دا ساڑھے گھر ہے ہون کھا بیٹھیاں ہون
کھا بیٹھے ہیں تے رات دا ساڈے گھر ہے تے کل یقیناً مولا علی علیہ السلام دا صدقہ رازق دیسی کسی اس مومن نے دیو متا جس تے گھر رات دا نام بھائی اے دسو تو سیان اے جملہ سن کے سال لے بیلی دی کیڑی حالت بڑی ان ایتھے پسینہ سپیکر لے بھائی ہوتا ہے کہ ان ایتھو آدھا مر گیا ہوں بھائی دانے اس نہیں لے پچھا مولا فرمایا دانے مولا تو نہیں لیندہ کیا دے ہن کھا بیٹھے ہیں رات دا ساڑے گھر ہے تو کل یقیناً رازق مولا علی علیہ صدقہ دیسی کسی اس مومنٹ دو متجہ دیکھا رات دا نہ ہوئے مولا فرمایا آسان شاباش ان چھوڑو اودے ساڑا ایک مومن راندہ ان دیکھے مولا اگا ہور چکھ لیا انہیں او دا بوا کھڑکایا نہ تے اس ہور کمال کر دیتا انہیں کہا مولا علیہ السلام تیرے دانے بھیجیں اے بوریاں پلٹ لے تو بوریاں خالی کر کے دے دے اسے کہ میں صدقے جاواں میں لکھ لکھ سلام کراں میری جان قربان میری اولاد قربان سب کچھ مولا دے ہتھوں تے مولا دے تصدق تے مولا دے توسل نال ملدا تے اس مولا نے جا کے آکھو او مسکین پیدا میں آج دانے نہیں رکھدا کہ جو ہون کھا بیٹھے ہیں تے رات نو یقیناً مولا علی علیہ السلام دا صدقہ رازق دیسی کسی اس مومن نے دو متا جے دے بچے ہون بکھے بیٹھے دانے اس بھی نہیں رکھے دو اختتامی جملے نے تو سبق بھی بڑا ملے گا لا جناب پھر واپس مولا فرمایا دانے نے دے کے آئے وہ بھی نہیں لیندہ جی وہ کیا دے ہون کھا بیٹھے ہیں تے راتی یقیناً مولا علی علیہ السلام دا صدقہ رازق دیسی کس اس نو دیو متجد دے بچے ہون بکھے بیٹھے ہوئے مولا گل سن کے اس نو دعا دے کے فرمائے دن ہون تو گل کر تو کی میں آیا ہوں جی میں ہون ڈٹے جی جی ہون تو گل کر تو کی میں گیا مجلس جنت بننے گئے اگلا جملہ سنو جنہیں مولا اتنا کہ تو گل کر تو کی میں آیا اس بندے دے ظرف نو اسلام قدبہ تے ہاتھ رکھ گئے کریم مولا جڑے کام میں آیا میرا ہو گیا جڑے کام میں آیا میرا ہو گیا مولا توڑے سمجھامان تو صدقے او تو کل رات درس دین تو صدقے ہدایت دین تو صدقے او تو کل رات دا او مطمئن بیٹھا او ہون کھا کے مطمئن بیٹھا میرے کل سال دے پین تے اگلے سال واسطے میں تڑپ دا ودا ہاتھ بان کہہ دا لے مولا 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 مہربانی کرو مولا اجازت دیو توڑے بچیاں دا صدقہ جیڑے گھر پین و وانڈا وہاں مڑ جی میں دین دے راسو انہیں کھانا نعمتہ کریم اللہ دی آمین گل یاد ہے جی تو ٹوری آئی ہر کہن دیندہ جیڑا مندہ ہے اس نوی جیڑا نہیں مندہ جیڑا جھکدہ ہے اس نوی جیڑا نہیں جھکدہ تے کدائیں جیڑا نہ مندہ نہ جھکدہ ان ڈھیر دیندہ بندے جنہوں رنگ تے راضی تے بخت سدین دین وہ امتحان ہے نعمتہ اللہ دی آمین ہر کہن دیندہ لیکن جیڑیاں چند نعمتہ سن دیتیاں ہون سر رکو سیدھے ہون اور آکھنا شروع کرو شکرن للہ کریم تیرا شکر ہے آدھے زندگی مک جائے تاہمیں انہا نعمتہ دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جیسے پہلی نعمت ساڑھے دلت ولایت علی ابن ابی طالب رکھی ساڑھے دلت ولایت جناب علی علیہ السلام رکھی میں پہلے توڑے چہرے پڑھنا وقت پھر اگلی گل کردا ساڑھے دلی ولایت علی علیہ السلام رکھی
اگلا جملہ سمجھو اتھے لکھو ولایت علی علیہ السلام، ولایت امیر المومنین علیہ السلام اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی نعمت اس میں جڑی ہر ظرف آندی نہیں۔ ہر ظرف پھر آکھ لو ہر ظرف ہر دل سماندی نہیں، تو جتھے آ جائے مڑ بھامے کوئی باب مارے، بھامے کوئی گولیاں مارے، بھامے کوئی زبانہ کٹے، بھامے کوئی گردنہ کٹے، مڑ دل چوں ویندی۔ جے اجازت ہوئے تو ایک تاریخ دی مثال تو سناواں تو پھر دکھ سناواں۔ ان تیرے لطف بڑھائیں بیٹو، دل کردہ 2 گھنٹے پڑھا۔ نہیں جی میں کوئی نہیں پڑھنا، میں بڑا تھکیا ہوں۔ ہاں جی بچے نے میں نے بڑے لاڈ لیتے پیارے نکے چہرے نظر پہ، کدی نکے نکے ہوندے ہیں بڑے بڑے ہوندے ہیں، تو کدی میری خبر ہی نہیں لگی، ایڈے میرے لگتے ہیں۔ اچھا جناب، اچھا جی بھئی کیا میں عرض کیتے جی، ولایت علی علیہ السلام اتنی بڑی نعمت ہے، ہر ظرف جاندی نہیں۔ یاد کرو جملہ، ہر دل ایماندی نہیں، جتھے آ جائے نہ بھامے کوئی بمب مارے، اے آخر گردنہ کٹے، زبانہ کٹے، دل نہیں۔ بی بی مسافر شام سینڈ دے مزار تو 35 کلومیٹر باہر حضرت حجر ابن عدی دا مزار ہے۔ اندر باہر جتنے لوگ بیٹھے ہو اس کی ضروری گل سننی، یہ پاک رسول اللہ صحابی بھی ہے، جناب علی علیہ السلام صحابی بھی۔ کہنا مزار ہے آپ نے سنا ہی نہیں ہے، اب بلایا حضرت حجر ابن عدی۔ معصوم فرمائیں دیں جیڑا کوئی مسافر شام سین سلام اللہ دی زیارت نو جائے وہ حجر دا سلام ضرور کرے۔ کیوں؟ حجر امام ہے، حجر نبی ہے۔ اے مجمع اس مجلس اے گل نہ لے کے جاؤ کہ حجر کم کیڑا کیتا ہے جیڑا قیامت تک سلام دا مستحق ہوگا۔ اے 7 بندن 7 کتنے جی؟ کون محبان اہل بیت، جناب علی علیہ السلام دے موالی، محبت مودت رکھنا لے، تھوڑا معیار نہیں، ایتھے عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب دا پہاڑ رکھ دیا۔ 7 بندن جی، انہوں شام دیاں فوجہ نے گرفتار کر لے، 7 بندے پکڑے گئے، انہاں ہتھیار کھولے تو ان 7 بندے نظر آنے چاہیے تھے۔ سردار حجر ہے، بڑھڑا بندے اگے، جنہیں لینا تو ہتھیار کھس گئے نا جی، ہتھیار تے دشمنہ دے ہو گئے قیدی، بندہ دشمنہ دا قیدی ہو جائے، ہتھیار کھس جان، یہ بھی پتہ ہو بھی کل نہ ساڑھے نال کی کرنا ہے تے کی ہونے، مڑ ایتھے تھوڑا جا پسینہ آندہ ہے، تھوڑی دل دی دھڑکن تیز ہوندی ہے، تھوڑا جا قدم کم دن، تھوڑا جا بدن کپ کپی ہوندی ہے، تو تھوڑی تھوڑی ایتھے آنسو بھی ہوندے نا۔ ایک قیدی دی کیفیت میں دسی ہے جیڑا دشمنہ دا قیدی ہوئے بھئی کل کی ہونا ہے بھی پتا، لیکن صدقے جامعہ انہا 7 بندے دے بیجار عقیدہ ولایت تو نہ ایتھے پسینہ، نہ گھبراہٹ، نہ دل دی دھڑکن تے مسکرا کے ایک دوان بیٹھے رہا دن مبارک مبارک مبارک، ایک دوانوں مبارکہ دے رہے ہیں، دشمن دا قیدی ہوڑ تو بات۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دشمن دے قیدی ہون تو بعد ایک دوانوں مبارک دے رہے ہیں، خوش بیٹھے۔ 7 دن انہاں سہراج رکھے، 7ویں دیاڑے مرکز جو آرڈر آئے، جی میں گل ہوئی میں تو انہیں کر کے بھی کھائسا، اے 7 بندے بیٹھے، اگے بڑھڑا حجر بیٹھا، 2 اچھے انج کر کے پیچھے انج بیٹھے، آسے پاسے فوج دے گھیرا پائے،
ایک با اختیار افسر نہ دے سامنے بیٹھا، میں نظر آ رہے میں نظر، چونکہ تاریخ الفاظ دستی ہے، لب و لہجہ نہیں دستی، الفاظ دستی ہے نا، لب و لہجہ، جس لب و لہجے نال او گفتگو ہوئی ہے او میں تو سنا ہوا، حجر کے چہرے تے مسکراہٹ، ساتھی بالکل خوشگوار چہرے، جڑا ان افسر او دے دل دی دھڑکن تیز ہے، میں جڑنا گل کرنی ہے انہا اللہ جانے میں نے کی جواب دے، یعنی با اختیار افسر دے دل دی دھڑکن تیز، چہرے تے پریشانی، جڑے قیدین مطمئن، قیدی خوش بیٹھے، لبی گل شروع ہو رہی نے، افسر دی جرت ہی نہیں، حجرہ لے پاسے اک چاہ کے ویکھے، افسر دا ایتھے اکھی ایتھے، حجرت دی ایتھے اکھی، سنا من گل کی میں ہوئی ہے، افسر سر جھکا کے کمبدے ہوئے لب لہجے نال ادب بات سنو، حجرو دی اکھ چک پا کے دا سناؤ، کیا معیار رہی نہ دی، دعا کر دے بیٹے ہو، پھر شروع کر دیں، افسر دا بات سنو، حجریں جو کے تو سناؤ، افسر ہور سر نیمہ کر کے آدھیں، دو راما جو ایک راہ چون لو، تیسری راہ ہے ہی نہیں، تیسری راہ نہیں، دو راما جو ایک راہ چون لو، حجرت گل کر، ادھا چھوڑ دو ولایت علی علیہ السلام، چھوڑ دو محبت اہل بیت، چھوڑ دو مودت اہل بیت، چھوڑ دو پیدر پاک دی محبت، اتنا دے الفاظ پہنچے، حجر دے چہرے تے گئے خوشگواری، ہن چہرہ ہو گیا سرخ، خون آیا اکھیں اتر، غصے تو بڑھڑے دا جسم کمبن لگ پیا، اس تیر ویک کیا دے پہلی تیری سن لئے دوئی گل کر، پہلی تیری سن لئے دوئی گل کر، چھوڑ دیئے محبت اہل بیت، چھوڑ دیئے مودت اہل بیت، پہلے بات ٹھیک ہے نہ چھوڑو تھوڑی اونچی کرو، چھوڑ دو محبت، چھوڑ دیئے محبت اہل بیت، چھوڑ دیئے مودت اہل بیت، چھوڑ دیئے ولایت مولا علی علیہ السلام، ہولے جدہ چھوڑ دیئے جنت دا دروازہ، آدھے پہلی تیری سن لئے دوئی گل کر، حالے تو نہیں دسنی، سکے چھوڑ دے پہلی گل تیری سن لئے دوئی گل کر، افسر آدھا جے محبت مودت ولایت تے پیتن پاک دبوہ نہیں چھوڑنا تو دوسری گل لے ہے موت کے لیے تیار ہو جاؤ، تری راہ ہے ہی نہیں، لاؤں پہلے سوچو بھائی کہ موڑ میں اگلی گل کرے سا کی ہو جاؤ جی، موت کے لیے انشاءاللہ ساتھ ایسا وقت نہ آئے، ساڑھے کلے معیار نہیں ہے، انہیں لابد میں بھی گل نتیجہ دلا لئی بھائی، افسر آدھے چھوڑ دو محبت مودت ولایت علی علیہ السلام، ہو سکے دوئی گل کر، ہو سکے دوسری گل لے، اگر محبت مودت ولایت علی علیہ السلام نے نہیں چھوڑنا تو موت کے لیے تیار ہو جاؤ، حضر جلال چاکہ دے کمینے ساڑھی محبت دی قیمت کم پائینے، ساڑھی محبت دی قیمت اوئے سن موت تو ڈرین دے ہو، موت تو ڈرین دے ہو، حال جملہ نہیں مکمل کرنا، سن موت تو ڈرین دے ہو، ادھا چاہ تلوار، جلدی کر تلوار چاہ، افسر نو ادھا تلوار چاہ، اے میرا جوان پتر میرے نال ہے، میں تو پہلے میرا پتر شہید کھا، سوچو بے کہ بلا یہ معیار کتنا مشکل ہے، یہ معیار مودت محبت ولایت پیش کرنا کتنا مشکل ہے، کیوں جی
آدھے میرا پتر ہے پہلے شہید کر او دے ہاتھ چنا تلوار ڈھے پہ تو پوچھو کیوں سارے کیوں آپ کو ٹھیک ہے اس واسطے کہ ہوجر گل کیتی ہے عام انسانی فطرت دے خلاف عام انسانی فطرت ہے کہ پیو پتر تے ڈھاندا پیو پتر بچان دی کوشش کرتا بلکہ پیو آپ پتر تے قربان بھی ہو بیندا جی بابر ہمائیوں تو قربان ہو جائے پیو پتر تے قربان ہو بیندا اس کی تیجران خلاف انسانی خلاف فطرت خلاف ہون جڑی افسر گل کیتی جڑا ہوجر جواب دیتا کئی دہاڑے توڑا ذہن معطر رہے گا اور سوچو گے کہ جنہیں عقیدہ ولایت رکھے انہیں کیڑا سنبھال کے رکھیا افسر ہوئے ہوجر کیا کی اس سے کہ میں پیدا میرا پتر میں تو پہلے اس سے کہ تیرے دماغ ٹھیک ہے اس سے کہ دماغ ٹھیک ہو تو نہ ہو غصہ آگا خبردار میرے دماغ تے حملہ نہ کرنا جس دلت ولایت جناب علی دی ہوئے دماغ خراب ہو سکتا ہی نہیں سوچ کے پیادا میرا پتر میں تو پہلے سب یار سن تو نہیں پتہ تیرے پتر تیرے نالے اور وہ دے بیٹے دے نائے حمام ہے حوالی ہے میم الف میم حمام ابن حجر ابن عدی سن تو نہیں پتہ تیرے پتر تیرے نالے ساڑھی منت کریں آ ہاتھ بننے آ پتر بچامن دی کوشش کریں آ یا پتر نے پیچھا کڈن دی کوشش کریں آپ تو چلو 7 سر نہیں 6 لئی وجہ ہے آدھا نا پتر بچاواں تو معیار مودت تے پورا نہیں ہوتا موڑو معیار پورا نہیں ہوتا آخر تنگا کے افسر آتا ہے پہلے کیوں آتا پہلے کیوں آدھا وہاں میں تو پہلے زد پہلے سکیم چلو 3 4 5 6 نمبر تے سارے دے سارا سا کلم کرنے اگر نا میں تو پہلے میں ویکھاں کیوں 2 وجہ ختم تو مجلس جائے گی قیمت ملے گی کہ جنہ محبت مودت ولایت رکھی ہے کیڑی سنبھالی تھی کیڑی اوکھی رکھی ہے آدھا 2 وجہ تو پہلی وجہ ہے کہ میں بڑھڑا پتر میرا جوان تو جرم ہے ولایت علی ابن ابی طالب ایڈی گردن تے تلوار چلے گی اے خون تڑپے گا تے میں سر سجدے چ رکھ سا میں سر سجدے چ رکھ سا کہ کریم اللہ پوتر تین دیتا مال تیرا نعمت تین دیتی تے اے میں مولا علی دی ولایت تے قربان دوئی گالبہ ہور ود کی تیس اس توی ود کیڑی عادت دوئی وجہ ہے کہ باپ دا اپنے پتر تے ایک فطری روب ہوندہ ہوندہ ہے نا باپ دا بیٹے تے ایک فطری ہوتا میں جب پیوں میں پہلے شہید ہو جاواں یہ جوان ہے ہو سکتا ہے موت تو ڈر جائے اور میری راہ چھوڑ دے وے آدھا میں شک لے کے جانا ہی نہیں چاہتا کہ بیٹا آ رہے یا نہیں آ رہے میں شک لے کے جانا ہی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میرے پیچھے آ رہے کہ نہیں آ رہے پہلے ایٹ اور جائے گا میں سجدہ شکر کے ایسا مڑ میں شہید ہو ایسا مڑ عالم برزہ گزار کے یوم قیامت پیو پتر ایک دو ہاتھ پا کے این کر کے ٹر کے پل صراط مولا علی نوانج کے سلام کیوں جی اللہ تو نے نعمت ولایت نصیب رکھے اس نے پکیاں رکھنا ہے پکیاں ولایت دا عقیدہ ہی پکا رکھنے تے ولایت دے تقاضے بھی پورے کرن دی کوشش کرنی ہے اللہ عزت بڑی دیتی ہے امت روایا بڑے
چونکہ علم پاک برآمد ہونا جناب عباس تے میں ذکر کرنا ہے، لیکن وہ ذکر شروع کرنے تو پہلے ایک گل تو دسنا چاہنا جڑی شاید تھوڑے تک پہنچی ہوئے نہ پہنچی ہو، یہ ہے کہ جناب عباس دے ذکر دی کدی بے توجہ نہیں کرنی، کدی بھی ایس مجلس نہیں کدائیں بھی پڑھے کوئی جناب عباس تے ذکر ہوئے بے توجہ نہیں کرنی۔ میں تو پوچھو میں دلیل دینا پھر تو اپنا دل ہے، کوئی پردیس جائے نا تو پردیس اجڑ جائے، لٹیا جائے تے اوکھا سوکھا وطن تے آ جائے تے اے انسانی فطرت ہے، دوست قریبی رشتہ دار آندن اور کول باندن مڑ پوچھ دین تو لٹیا کیویں، تو اجڑیا کیویں، تیا دکھ کیویں ڈٹھا۔ جڑے جناب سجاد علیہ السلام شام تو اجڑ کے مدینے آئے نا، بدے جناب سجاد کو بھی آپ باندھے آئے تے گلاں پوچھ دے ہیں سجاد تیرا علی اکبر زین تو کیویں لتھا، ہے سجاد تیرا بابا علی اکبر دی سراندی کیویں گیا، سارے ہائے کرنی جے آنسو نصیب جے نامی ہوئے تا ٹھڈا سا بھرنا واجب ہے دکھ سن کے۔ ہے سجاد تیرے بابے نے قاسم دی لاش تے ٹکڑے کیویں اکٹھے کیتے، ہے سجاد تیرے بابے نے اونو محمد نو گھوڑیاں تو لاندہ کیویں ڈٹھا، ہے سجاد تیرا بابا بھجدے گھوڑے تو کیویں لتا، ہے سجاد تیری پھپھی 70 قدمت بے کے بھرا کسدہ کیویں ڈٹھا، ہے سجاد تیری 4 سالہ دی بھیڑ نے تیرے بابے دے قاتل دیا منتہ کیویں کی تیاں۔ یہ بندے پوچھ دیا، ایک دیڑے کسے بندے نے جناب سجاد علیہ السلام دے سامنے حضرت عباس دا نا چاہیا، او دے منہ نکلے جناب عباس دا نا تے شام دا تھکیا مسافر بسم اللہ کر کے کھڑے ہو۔ بندہ نہیں سمجھ سکیا کہ مولا سجاد کیوں اٹھ، اللہ دے بعد پھر دوران گفتگو بابا جی جناب عباس تا نہ آیا نا، مولا سجاد پھر کھڑے ہو۔ ہونو بندہ سمجھ گیا کہ میں جناب عباس تا نہ چاہنا، اتنا تھکیا مظلوم مسافر بسم اللہ بھی کر دیں، کھڑے بھی ہو ویندے روندے بھی ہیں، تریے بری اس عمدن جان کے جناب عباس تا نہ چاہیا۔ کیا اسے نہ تے اٹھ دیں، ہن امام تو وقت نیت تو کوئی بندہ واقف نہیں، اس تیرے جان کے نہ چاہیا نا جی۔ امام سجاد کھڑے ہو گئے تو رو کے دن تو میرا امتحان نہ لے، تیری زندگی بھی لمبی ہو جائے میری بھی لمبی ہو جائے، تو قیامت تائیں میرے چاچے غازی دا نا چاہندہ رہو، میں سجاد ہر دفعہ اٹھتا رہا، جتنے ویری تو نا چاہے میں اٹھتا رہا، اتنا احسان ان چاچے دے ساڑھے دے۔ باجی تو اڈا ہکا سو آگیا ہے گھور آ جائے، پھر اللہ میں سلام کرے زیارت کرے، اللہ انہاں آباد و شاد رکھے بانیانوں، انہاں دے بابا نو لسیت و افتتاح فرمائے، تو سے جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ پہلے لفظ دکھ دانا دے ہائے سارے کرے ہیں، ٹور پئیاں جناب عباس دے سہارے، پر قسمت پاک بیبیاں دی عباس ہاتھ ملیندہ ٹور۔ اتنے پھر ایک روایت پڑھنی تھی، پھر سر اٹھا نہیں کرنا بالکل، میرے پاس نگاہ، میرے سر نیمہ نہیں کرنا، ایتھے نگاہ رکھنا۔ ایک جملہ کیا کہ بلا ٹور پئیاں پاک بیبیاں جناب عباس تے سارے، قسمت پاک بیبیاں دی جناب عباس ہاتھ ملیندے ٹور۔ اتنے ایک روایت سنانی، جن لے قافلہ پہنچے نا دربار شام اچ، تو سب بڑا دھیان رکھنا چاہیے، دربار دی کیفیت کیے اے کھلوتیاں اجڑیاں سیدزادیاں، سرد چادرہ نہیں تے ہاتھ بدے ہو، این قطار این کھڑیاں، اے جناب سجادن گلے تو کے تے ہاتھ جت کھڑیاں،
نال جناب باقر دربار بھرے اودے وچ بیٹھا ایک ماہر نفسیات مسلمان نہیں لیکن پڑھیا لکھیا بندہ ہے وہ بیٹھا ہے نقشہ آگے ذہن پر ایک گل پہلے ذہن رکھ لو تساں مولا غازی دی اپنے ہو مولا غازی تواڈے اپنے پہلے منو پھر اگے گل کرنا تساں مولا غازی دی اپنے ہونا جی تو مولا غازی تواڈے اپنے اے بندہ پرایا ہے اجنبی ہے مڑ فرق وکھیا ہے تے بیٹھے ہیں تے کربلا دے شہداء دے سر آنے شروع ہو گئے پہلے بڑھڑیاں دے سر آئے اے اینج اپنی نہ اس نشست بے کے ویدہ رہے مڑ جوانہ دے سر آئے اے اینج ویدہ رہے مڑ بچیاں دے سر آئے نہیں میں ارمان لگا ان پڑھنے ہی نہیں ارمان لگا میں مڑ آدھنا تو پھر دھیان کریں یہ بیٹھا ہے پہلے بڑھڑیاں دے سر آئے کربلا 120 سالہ دا بڑھڑا بھی شہید آئے سر آئے تے این کر کے ویدہ رہے مڑ جوانہ دے سر آئے یہ ویدہ رہے مڑ بچیاں دے سر آئے یہ ویدہ رہے جڑے لے جناب عباس تا سر آیا اس بندے نظر پہ یہ جناب عباس تے سر تے اے اجنبی بندہ کھڑا ہو گیا تو مولا غازی دی اپنے ہو دھیان کرے جملہ ضائع نہ کر بوے اے پر آیا اجنبی بندہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے نا اس در ویک کہتا گل سن اے سر جس بندے چاہے نا اے نہ کہ اتھائیں کھلوے میں رج کے سر ویک لوں اے جناب عباس تے سر نو ویدہ اللہ جانے کتنا ویدہ رہے مڑ اس در ویک کیا دا گل سن اے گل تو سننی جس بندے گل نہ سنی وہ تو ضمیر پریشان ہوئے گا اے پرایا بندہ اس در ویک کیا دا گل سن جیڑی تیری فوج کربلا گئی آئی او دے کسے ذمہ دار افسر کو لو میں نے ایک گل پوچھ وہ آدھا کیڑی آدھا صرف اتنا پوچھ دے بے کربلا آئے جوان لڑے آئی جے تو سمجھو تو سارے ماتم کرنا ہے اے جوان لڑے آئی جنہیں چائی کھلوتا نہ ہو سکے لڑے آئی انج میں کہتا جھوٹ بول دے ہو میں نے اے دے چہرے دے شکن پہ دستے نے کسے دی چوپ پہ پابند ہو کے کس گئے میں نے دے چہرے دے شکن پہ دستے اے کسے دیا پابندیاں پابند ہو کے کس گئے اگلی گل ہور دکھی کی تیس جنہیں توڑے سید بیٹھے نا سید تو نے اپنے خون دی قسم جملہ ضرور سننا پھر ایتھے لکھنا اے اگلی گل ہور دکھی کی تیس اس در ویک کہتا گل سن جیڑا میرے کل علم ہے وہ علم میں پہ دستا بھی کربلا یہ ہکو لڑ پاؤں کربلا یہ ہکو لڑ پاؤں تیری جتنی فوج آئی گھٹ آئی ایک گال کی دیئے پرائے بندے تو سو مولا غازی دے اپنے بندے پرائے بندے آکھا یہ ہکو لڑ پاؤں تیری جتنی فوج آئی گھٹ آئی اے جملہ پرائے بندے آکھیا عباس دیئے بھیڑا ہی تو تھائیں کھلوتیاں ہیں اور اونچیاں رو کے دیئن اے تا منتا کریں دا ٹر گئے اے تا ہاتھ بندہ ٹر گئے او میں نے پابند نہ آکار اوہ بھیڑا دیئے چادر اللہ ویسنی اوہ میں نے تو سا اللہ کو لو کیوں بگیا آدھا ہے جیڑا میرے کو علم ہے نا علم وہ پیدستا ہے یہ ہکو لڑ پاؤں نا تیری جتنی فوج آئی گھٹ آئی او کھلوتی ہے عباس دیا پھیڑا تڑپ دیا رہی ہیں تا آدھی رہی ہیں اے تا منتا کریں دا ٹر گئے اے تا ہاتھ بن دا ٹر گئے بس تو سا لمبے مسائب دے آدھی نہیں ہو دو جملے ہور سنو تو اجازت چڑھ پائی دامی تے لوٹ پائے گئی اس جملے
جملے تے جنہ ہائے کیتی نے نا تو اپنا اجر محفوظ کر لے. 10ویں محرم دا دن چڑھ پیا, لٹ پہ گئی, ٹردے رہے اصحاب, این جناب عباس ویدے رہے, ٹردے رہے بڑھڑے, این جناب عباس ویدے رہے, کی میں سمجھاواں, ٹردے رہے جوان, ویدے رہے عباس. تھوڑے کل ایک مثال بھی دے دینا, سوچ کے دسیا ہے. وجہ شہزادہ قاسم میدان دے ٹرے حسین غازی عباس دی کی کیفیت. یہ جڑے شہزادے دی لاش تے ٹکڑے آئے اسے لے مولا غازی دی کی کیفیت ہوئی اسے. یا جڑے اونو محمد دا تے 11 سالہ دے میدان ٹرے اسے لے مولا غازی دی کی کیفیت ہوئی اسے. اس بات میں آکھے ٹردے رہے بزرگ, بڑھڑے تڑپ دے رہے عباس, جوان ٹردے رہے تڑپ دے رہے عباس. اللہ جنے کتنے میری مولا غازی اجازت منگی. مولا دن عباس تو ٹور ویسے نا 4 کام ہو ویسے. توڑے آنسو نہیں ترے میرے پتروں, کوشش کرو کوشش. 4 کام ہو ویسے. پہلا کام غازی تیرے ٹور ونجن نان جنگ موقع ویسے. سمجھانے دے بندے ہی سمجھ دیں. پہلا کام کیوں سی جی جنگ موقع سی. دوسرا کام میری کمر ٹوٹ ویسی. تیسرا کام میری بھین دی چادر لے ویسی. اور جڑا ہے شیعہ تے آنسو نس طرح وہ چوتھی گل سنے غریب آتا ہے. چوتھا کام اے نکیاں بچیاں دی آس موقع تیرے ٹور ونجن عباس انہا بچے دی آس مکوینی ہے. مجبور جناب عباس اپنے خیمے جائیں. وے دن جناب فضل دی ماں بڑی بے قرار ہے. بے قدر فضل دی ماں اتنی بے چین کیوں ہے؟ ادھی غازی میرے دل کر دے میں نجف تر جاواں. کیوں؟ تیرے باب علی نوانج کے آنکھا میں حسین غریب ہو گئے, فوجنج میں ڈھیج گئے, مہمان مارے گئے, بھرا مارے گئے, پتر مارے گئے. تے عباس اکھی نال ویدہ ودا. عباس تڑپے آدن فضل دی مار میں اجازت منگنا, میں مولا اجازت نہیں دیں دے, پر تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ آدھی غازی پریشان نہ ہوا. جلد دا 10ویں دا دن چڑے نا, امام دی چھوٹی تھی, ہر خیمے چ ایک میری گئی ہے, میرے خیمے کئی میری آئی ہے. رو رو کہہ دیئے چاچی چاچے نو آنکھیں پانی لے آویا. میرا اثر مردہ ویندہ بی بی دی عباس میں جنہے آخری میری بی بی نہ آدھیا ڈٹھے نا, اور میرے اندر جرت نائی میں بچی دا سامنا کرا. تسلی دے دے کے تھک پہیاں, حوصلے دے لفظ موک گئے ہیں, اور چارہ میرے کل کوئی نہیں. میں اپنے آپ نہ کہو امام دی دھیے تے تو قرآن پڑھ. بی بی دی میں قرآن پڑھ دی نہیں ہاں, معصومہ کھڑی رہی ہے. میں قرآن پڑھ دی نہیں ہاں, معصومہ کھڑی رہی ہے. تو سارے ہائے نہ کی دی میں جملائیہ درہاں ہے. بی بی دی میں قرآن پڑھ دی نہیں ہاں, سکینہ کھڑی رہی ہے. جنہیں تھک گئی ہے, ایک پیر چین دی آئی, دوگا رکھ دی آئی, ترک دہاڑے دی تسی آئی. خیمہ دا آسر لے کے زمین تے بے گئی. آسمان در ویک کے دی واہ غربت آ میرے اللہ میرے غربت ویک, میں کتنی غریب ہو گئی ہاں. اگے ایک ویری صد مارا, چاچی کئی ویری جی کرے دیا, اور بلیندہ ہی کوئی نہیں. ادھو جناب سکینہ آگئے, چاچا ذرا میرے خیمے تھی آؤ نا. بالکل میں آخری مرحلے جا, شہادت تک میں کدی نہیں گیا. بابا جی ذرا ہوتا بھی کہنا کہ میرے دیکھو. جناب سکینہ دی چاچا میں متوجہ کی تھی, ذرا میرے خیمے تھے انہوں چپ کر کے عباس ٹھل پہ چپ کر آکے علی اصغر دے منہ تو کپڑا ہٹایا. چاچا میرے ویر دی حالت دیکھو نا. جناب عباس ادھر معصومہ من تیرے بابا اجازت نہیں دینا, بی بی دی اجازت میں لے دینی. عباس ادھر نے تیرا میرے تے احسان ہو سی, ونج اپنی مشک لیا آپ پواچا, تیری پوائی ہوئی مشک تیرا بابا نہ لے سی. حال خوش کی مشک لے آئیے,
جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پوا بی بی دی چاچا زمین تے بیٹھو تو پواما باندھے ہاتھ جناب عباس نے جناب سکینہ دے قدمہ تے رکھے پاس سے تو جناب زہرا دی آواز ہے عباس تیری وفات تو صدقے عباس تیری وفات تو صدقے میرے سیدھیاں چولیاں دی لاج رکھی ہے میں صدقے جاواں جس بچی نے پیرت جناب عباس ہاتھ لایا نا اے عام بچی نہیں 5 امامہ دی رشتہ دار ہے پہلے امام دی پوتری ہے 2 امام دی بطری ہے 3 امام دی دی ہے 4 دی بہن ہے 5 دی پپی ہے بی بی ویکھے نا چاچے میرے پیروں تے ہاتھ لائے یہ میرے لئے ویکھنا ہے بسم اللہ کر کے چاچے تے 2 ہاتھ چالے اکٹھے کر کے چاچے دے ہاتھاں تے بوسے دے کے نا ایتے سینے تے چاچے دے ہاتھ رکھ لے اتے اپنے 2 ہاتھ رکھ لے بڑی ایک دکھی گل کی تھی آنکھوں تو دسے نا ایتے ہاتھ رکھ کے دی چاچا میں ہاں تو اڈی دھی تے کربلاج میں ہو گیا غریب بابا میرا لازے دا مہمان بابے میرے پہ گیا لوٹ بابا میرا لاشا چاچا بیٹھا تھکیا تو سے میرے پیرہ تے ہاتھ لائے میں تیری دھیاں میں دھیوں کے دعا پہ کر دیا کیا مت آئی تیرا ہاتھ اچھا رہا چاچا ہر علم تے تیرا ہاتھوں سی دنیا تیرے ہتھن سلام کرے سی اے چاچا دکھی دھی دی دعائی اے لٹی دھی دی دعائی اے تسی دھی دی دعائی لو جی چاچے نو مشک پوا لئیس 2 منٹ اور پڑھنا صرف جی رون آوے دنیا رونا ہے جی میں جنازہ پہ اٹھ تو پھر سمجھ لو مشک پوا لئیس چاچے دی انگل نپ لئیس ادھر ٹول پہن جی دے غریب بیٹھائی مظلوم نے عباس نال سکینہ ناندہ رٹھے کمر دے ہاتھ رکھ کے پڑھ دے رہے انہا للہ حلے بی بی نہیں بولی عباس ادھر سکینہ چاچے نال کیوں پہیا نہیں آدھے بابا چاچے دی سفارش کرن پہیا نہیں غریبہ دے کیوں کرے نہیں سفارش آدھے بابا میں نے بھرا اصغر دی محبت مجبور کی دے جنہیں بھرا دی محبت اللہ بزائے غریبہ دے ایک ویری موڑ داس آدھے بابا بھرا دی محبت مجبور کی دے غریبہ دے ایک ویری موڑ داس تریہ ویری جنہیں بی بی آکھا بھرا دی محبت امام آدن بھرا تا ہر کہنو پیارے ہونے اگر تن اصغر پیارے میں عباس باندھا باندھا غریب زمین تے بیٹھے دینو ہانا لا کر ایک بری والداس کیوں بھیجے نہیں ہے آدھے بابا بھرا دی محبت مجبور کی دے امام آدن تیرا ہی بھرا ہے میرا ہی بھرا ہے لیکن ایک فرق یاد رکھیں بابا کیڑا فرق سیدی دا متھا چون گیا دے میرا ویر بطری سالانہ تیرا ویر فقط 6 مالا میری کئی لاکھ فوج تے تک نہیں پوندی جدہ دے دھانسا تو برادہ غریبہ دھے رول ویسنی پھپیاں لے اولا رول ویسنی پھپیاں جنگلہ رانگ بدل ویسی سہرانا پہیے آپ تلنی سوچ گھنے پد اوکھیشاں آمد رہا صدقے جاواں مسلے آدن عباس ان کر جے بہنے تلوار اترکس آدن ہائے مولا میں جنگ نہیں کرنی قریب آدھا جتنے دل کر رہی ہتھیار لے لے جتنے دل کر رہی جنگ لڑ لے پر ایک گال دل لے رکھ لیں بدلے تا تیریاں بہنہ نو دینے پڑے شام تائیں تا تیریاں بہنہ وجلے ٹر گیا غازی خالی علم خیمے آئے جڑی بی بی مدینہ تو کربلا تائیں بی بی انا تھی آئیے توڑے پردے دی سامنا توڑے پردے دی سامنا بی بی کھڑی ہو گئی ہاتھ بان کے کھلیا دی میں کوئی نہیں زامنا توڑے پردے آدھی ہونا ہار بھی آدھی میں کوئی نہیں زامنا آدھی میرا غازی ٹور گئے میرے مار تھوٹ گئے میں کوئی نہیں زامن